فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 435، باب نمبر 14، اہل حرم کا منازل سفر کے سلسلے کا 10ویں منزل اسقلان۔ شمر اور اس کے ساتھی دیوار کے نیچے شب باش رہے اور صبح کو سرائے شہداء لے کر اسقلان کی طرف روانہ ہوئے۔ اس شہر کا عامل یعقوب اسقلانی تھا جو کربلا کی جنگ میں شریک تھا۔ اس شہر کی حکومت اس کے پاس تھی۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کی آرائش کی جائے اور عیش و عشرت کا سامان اس نے شہر کے باہر شمر کی فوج کے لیے روانہ کیا۔ اس کے عمرہ مخصوص اور بچوں میں بیٹھے جام و شراب و ساقی و ساغر اور عیاشی میں مصروف تھے کہ سرائے بریدہ شہداء وارد ہوئے، جس پر وہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد کہنے لگے۔ اتفاق سے وزیر خزائی نام کا ایک تاجر بازار میں کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اور مسرور و شادمان ہیں۔ اس نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ بازار آراستہ کیے گئے لوگوں نے کہا کہ عراق میں ایک شخص نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ابن زیاد نے ایک لشکر جرار بھیج کر اس کو مار ڈالا۔ اس کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر آج شہر میں لائے جا رہے ہیں کہ انہیں شام لے جایا جائے۔ زریر خزائی نے پوچھا وہ مسلمان تھا یا کافر؟ جواب ملا مسلمانوں کے بزرگوں سے تھا۔ زریر اس کے خروج کا سبب کیا تھا؟ جواب وہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں اور یزید سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ زریر اس کے ماں اور باپ کون تھے؟ جواب اس کا نام حسین علیہ السلام تھا، اس کے بھائی کا نام حسن، والدہ فاطمۃ الزہرا اور والد حضرت علی اور اس کے جد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زریر نے جب یہ سنا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا، دنیا اس کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ تیزی سے آگے بڑھا کہ اسیروں تک پہنچ سکے۔ جب اس کی نظر حضرت علی بن الحسین سید الساجدین علیہ السلام پر پڑی تو بلند آواز سے اس نے رونا شروع کیا۔ جناب سید الساجدین نے پوچھا کہ اے شخص تو کیوں روتا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ شہر کے سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں؟ زریر اے میرے مولا، میں باہر سے آیا ہوں، ایک تاجر ہوں، آج ہی شہر میں آیا ہوں، کاش میرے قدم خشک ہو جاتے، آنکھیں نابینا ہو جاتی اور آپ کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ امام ہمیں تجھ سے اپنی محبت کی خوشبو آتی ہے، زریر کوئی خدمت فرمائیں جسے میں انجام دے سکوں، اپنی بساط کے مطابق جاں فشانی کر سکوں۔ امام چہارم نے فرمایا اگر تجھ سے ممکن ہو تو اس شخص کے پاس جا کر جس کے ہاتھ میں میرے بابا کے سر والا نیزہ ہے، اس کو کوئی لالچ دے کے سرائے شہداء کو اسیران اہل بیت سے دور لے جائے۔ اس طرح شاید یہ لوگ سروں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور آل رسول خدا کی خواتین کو کم دیکھ پائیں۔ زریر اس نیزہ بردار کے پاس گیا اور اسے 50 اشرفیاں دیں کہ سر اقدس کو قافلے کے آگے آگے لے کر چلے۔ اس گمراہ نے اشرفیاں لے لیں اور سر اقدس کو آگے لے گیا۔ زریر سید الساجدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کوئی اور حکم فرمائیں۔ سید الساجدین علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس کوئی لباس یا چادریں ہوں تو لے آ تاکہ ان خواتین سر برہنہ اور بچوں کو پہنا دوں۔ زریر جلدی گیا، کافی لباس لے کر واپس آیا، ہر اسیر کے لیے الگ الگ کپڑے لایا۔ امام علیہ السلام کے لیے امامہ فراہم کیا۔ اچانک اس نے شور و غوغا بلند ہوتے سنا۔ معلوم ہوا کہ شمر خوشی اور انسبات کا شور بلند کر رہا ہے اور شہر کے لوگ اس کے ہمراہ، اس کے ہم نوا ہیں۔
زریر اس کے پاس اس کے قریب گیا، اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نیزے پر چڑھا رکھا ہے، ان کے اہل حرم کو قیدی بنایا ہوا ہے اور اس قدر خوشی منا رہا ہے؟ پھر اسے بہت گالیاں دیں۔ شکمر نے حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر مار ڈالو، چنانچہ انہوں نے زریر کو پکڑ کر اس قدر مارا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ لوگ اسے مردہ جان کر چھوڑ گئے۔ نصف شب کے قریب زریر کو ہوش آیا، اٹھا اور اپنے آپ کو کسی طرح اس مسجد تک پہنچایا جس میں حضرت سلمان علیہ السلام پیغمبر کا مدفن ہے۔ وہاں اس نے دوستان آل محمد کی ایک جماعت کو دیکھا جو سر برہنہ گریہ و زاری و عزاداری میں مصروف تھے۔ نمبر 11 بلبلک۔ اسیران اہل بیت کا قافلہ اسکلان سے بلبلک کی جانب روانہ ہوا۔ شمر نے اپنے دستور کے مطابق وہاں پہنچنے سے پہلے لوگوں کو مطلع کر دیا تھا، چنانچہ بوڑھے و جوان طبل و نقارے لے کر عورتوں سمیت خوشی مناتے ہوئے اس کے استقبال کی خاطر شہر سے باہر آئے۔ انہوں نے پرچم اٹھا رکھے تھے جن کے سائے میں ناچتے تھے اور خاندان رسالت کے اسیروں کے تماشے میں مصروف تھے۔ انہوں نے اسی طرح 6 فرسخ تک ان کا استقبال کیا۔ حضرت ام کلثوم علیہ السلام اللہ علیہ نے جب اس اژدہام اور ان کے خوشی منانے کے اس معیار کو دیکھا تو آپ کے دل سے درد اٹھا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری جمعیت کو متفرق فرمائے اور کسی ایسے شخص کو تم پر مسلط کرے جو تم سب کو قتل کر ڈالے۔ حضرت سید الساجدین علیہ السلام نے شکستہ دل اور چشم ہائے گریہ کے ساتھ یہ اشعار ارشاد فرمائے، اے دنیائے غدار، تیرے عجیب و غریب کام ختم نہ ہوں گے۔ جو مصائب نیک لوگوں پر تجھ سے وارد ہوتے ہیں کبھی تمام نہ ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں کہ کب تک مکر و فریب کی طرح طرح کی اذیتیں ہم پر آتی رہیں گی۔ ہم بھی ان سب مختلف نوع حالات کے متحمل ہو چکے اور صبر کرتے ہیں، اور ہمیں بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے روم و زنجبار کے قیدیوں کی طرح لے جایا جا رہا ہے۔ گویا ہمارے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ اے امت رسول، تم کافر ہو گئے ہو اور ان لوگوں کی مانند ہو گئے ہو جو حق سے دستبردار ہو کر باطل کی راہ پر چل رہے ہوں۔ اس وقت انہوں نے اس نیزے کو جس پر سید الشہداء علیہ السلام کا سر مبارک نصب تھا بلبلک کے نصرانی راہب کے دیر کے نیچے گاڑ دیا۔ انہوں نے سنا کہ عاطف کہتا ہے، خدا کی قسم میں یہاں نہیں آیا مگر میں نے دیکھا کہ انہوں نے حسین کا سر جسم سے جدا کر دیا تھا اور ان کے جسم کو خاک و خون میں پڑا چھوڑ دیا تھا۔ اس جسم نازنی کے ہر طرف میں نے چند جوان دیکھے جن کے جسموں سے سر الگ کر لیے گئے تھے۔ حسین ایک چراغ تھا جس کی روشنی سے لوگ ہدایت پاتے تھے، اور اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں وہ جھوٹ نہیں کہتا۔ حضرت ام کلثوم نے پوچھا، یہ عاطف کون ہے؟ خدا تجھ پر رحمت فرمائے۔ جب رات ہوئی تو اس راہب نے جو اس کلیسا میں رہتا تھا کھڑکی سے اپنا سر نکالا، اس سر اقدس کی طرف دیکھا۔ اس سر کے اوپر سے ایک نور آسمان تک جاتا نظر آتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے، ان میں سے فرشتے آتے ہیں اور جماعتوں کی صورت میں اس پر سلام کرتے ہیں۔ وہ راہب صبح تک یہ منظر دیکھتا رہا۔ صبح کو اس نے پوچھا کہ یہ سر کس کا ہے اور اس کا حسب و نسب کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اس کی ماں رسول خدا کی صاحبزادی فاطمہ ہے اور اس کے والد علی مرتضیٰ ہیں۔ راہب پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا، بڑی حیرت ہے اس عجیب قوم پر جس نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے اور اس کے وصی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا۔ پھر اس نے شمر سے کہا، یہ سر 1 گھنٹے کے لیے مجھے دے دو۔ شمر نے کہا کہ یہ سر ہمیں یزید کے پاس لے جانا ہے جس کا حکم ہے کہ اس کام کا معاوضہ 10,000 درہم ہوگا۔ راہب نے کہا، میں رقم دیے دیتا ہوں، تو یہ سر 1 گھنٹے کے لیے مجھے دے دے۔ چنانچہ راہب نے سر حاصل کیا، اسے مشک و گلاب سے دھویا، اپنا منہ اس کے اوپر رکھ کر بہت رویا اور کہا، یا ابا عبداللہ، مجھ پر یہ بات بہت گراں ہے کہ آپ کے زیر رکاب قتل نہ ہوا، اور آپ کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں۔ میری درخواست ہے کہ قیامت کے دن اپنے جد بزرگوار کے حضور گواہی دیجیے گا کہ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہوا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا۔ اسی اثنا میں وقت موعود ختم ہو گیا۔ اس نے سر اقدس کو سردار فوج کے حوالے کیا اور کہا، تمہیں خدا کی قسم میں اس سر کی بے حرمتی مت کرنا۔ پھر وہ اپنے وزیر اپنے دیر سے نکلا اور بیابان کا
بیابان کا عبادت کے لیے رخ کیا، حتیٰ کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جہاں تک شمر کا تعلق ہے، جب وہ شام کے قریب پہنچا تو اپنے ملازم سے رقم کی تھیلی لی اور اسے کھولا، دیکھا کہ تمام رقم مٹی کے ٹکڑوں میں بدل چکی تھی۔ اس تھیلی کے ایک طرف لکھا ہوا تھا کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام، جلد نمبر 2، مؤلفہ عماد الدین حسین اصفہانی، عماد زادہ، صفحہ نمبر 258 تا 272۔ یہاں تک کہ اسیران اہل بیت کے سفر کوفہ تا شام کے حالات سپرد قلم کیے گئے۔ سلسلہ تاریخ کو جاری رکھتے ہوئے اب ہم بازار کوفہ کے حالات کی طرح بازار دمشق کے حالات مختصراً تحریر کرتے ہیں۔ یہ سب واقعات درباری یزید میں پہنچنے سے پہلے کے ہیں اور ان تمام حالات میں مخدومہ کونین جناب ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا نہ صرف شریک مصائب ہیں بلکہ آپ کی کوفہ و دربار کوفہ کی اسیران اہل بیت سے متعلق سرگزشت میں پوری ذمہ داری شامل ہے، جو جناب سید الشہداء علیہ السلام نے بوقت رخصت آخر آپ کے سپرد کی تھی۔ اس ذمہ داری میں واقع کربلا کی تشہیر اور اہل بیت عزائم بلکہ امام وقت کا دفاع بدستور شامل ہے۔ ہم واقعات بازار دمشق کی ابتدا جناب سید قائم رضا نسیم امروہی کی مرتبہ کتاب صحیفہ کاملہ سے کرتے ہیں۔ ابن شہر عاشوب نے صحابی رسول اللہ سہل بن سعد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سہل فرماتے ہیں کہ میں 14 ربیع اول سن 61 ہجری کو ایک سفر کے دوران دمشق پہنچا۔ دیکھا کہ بازاروں میں آئینہ بندی کی گئی ہے، دکانوں پر رنگا رنگ پردے لٹکائے گئے ہیں، لوگ لباس فاخرہ پہنے جا بجا میلہ لگائے ہوئے ہیں، دف نقارے اور طرح طرح کے باجے بجائے جا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج یہاں کوئی مقامی تہوار ہوگا۔ بڑھ کر ایک راہگیر سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ نواسے رسول امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے اور آج ان کے فرزند علی بن الحسین کو ان کی ماں، بہنوں اور بیویوں کے قید کر کے یہاں لایا جا رہا ہے، اس لیے حکومت کی طرف سے تمام شہر کو جشن منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے سنا کہ یہ قافلہ باب الساعت سے شہر میں داخل ہوگا، پھر پتہ چلا کہ ادھر ہجوم کی وجہ سے داخلہ مشکل ہے، اس لیے اسیران اہل بیت باب صوبہ سے شہر میں دلائے جائیں گے۔ آخر میں خبر ملی کہ زین العابدین علیہ السلام اور اہل حرم کو باب جرون سے شہر میں داخل کیا جا رہا ہے۔ میں دوڑ کر اس طرف پہنچا۔ اس وقت یزید کے لشکری شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے دور سے دیکھا ایک بیمار و ناتواں، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں خاردار توق پہنے، ہاتھ میں اونٹ کی مہار لیے گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے چند بیویوں کے ناقے ہیں جن کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے ہیں۔ یہ تمام بیویاں سر برہنہ، بال بکھرائے، ننگی پیٹھ کے اونٹوں پر سوار ہیں۔ بیمار کے پیچھے ناقے پر ایک معظمہ سوار ہیں۔ اس ناقے کے ساتھ ساتھ ایک شخص چل رہا ہے جو نوکے نیزہ پر ایک سر لیے ہوئے ہیں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ حسین مظلوم کا سر ہے اور یہ بیمار نوجوان فرزند علی بن حسین ہے جو رسول زادیوں کے ناکوں کی مہار لیے ہوئے ہیں۔ میرا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں رسالت مآب کے زمانے کی تصویریں پھرنے لگیں، سر چکرا گیا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو کرنے لگے۔ ہجوم کو ریلتا پیلتا کسی نہ کسی طرح اسیروں کے قریب پہنچا اور اس ہنگامے میں جو ممکن تھا خدمت بجا لایا، یہاں تک کہ یہ قافلہ مسجد جامع کے قریب پہنچ گیا اور یہاں لا کر سب قیدی کھڑے کر دیے گئے۔ یکایک ایک بوڑھا علی بن الحسین کے قریب آیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے کہ تمہارے بزرگ مارے گئے، شہروں کو ان کے مظالم سے نجات ملی، فتنہ و فساد کی شاخ قطع ہو گئی اور یزید تم لوگوں پر غالب آیا۔ امام نے بوڑھے کی بات سن کر پوچھا، اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ضرور پڑھا ہے۔ فرمایا، آیت قربہ سورہ شورا آیت نمبر 23، کہہ دو کہ محمد میں تم سے رسالت کا اجر سوائے اس کے نہیں مانگتا کہ میرے قریبوں سے محبت کرو، ضرور تیری نظر سے گزری ہوگی۔ بے شک گزری، بوڑھے نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا، تو یقین کرو کہ وہ قرابت دار رسول ہم ہی ہیں اور ہماری شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا، اے شیخ
تو نے یہ آیت ذی القربہ کو ان کا حق ادا کرو بھی یقیناً پڑھی ہوگی۔ اس نے کہا ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ پھر فرمایا اور تو نے یہ آیت بھی پڑھی جس میں مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے، اے مسلمانوں اچھی طرح جان لو کہ تمہیں جو مال غنیمت ملے اس کا 5واں حصہ رسول اور ذی القربہ کو دے دو۔ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ عرض کی ہاں میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ علی بن حسین نے فرمایا وہ ذی القربہ بھی ہم ہی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ خمس کے حق میں شریک قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کیا تو نے آیت تطہیر بھی پڑھی ہے؟ شامی نے کہا جی ہاں میں نے آیت تطہیر بھی پڑھی ہے۔ فرمایا وہ اہل بیت جن کی طہارت پر خدا تعالیٰ نے یہ سند نازل فرمائی ہے ہم ہی ہیں۔ بوڑھا یہ سن کر رو دیا اور اپنے جسارت آمیز سوال پر نادم ہوا اور امامہ سر سے پھینک کر آسمان کی طرف منہ بلند کیا اور بارگاہ رب العزت میں رو رو کر کہنے لگا الہی میں دشمنان اہل محمد سے بیزار ہوں، میری توبہ قبول کر۔ جب یزید کو یہ خبر پہنچی تو اس نے اس بوڑھے کو گرفتار کر کے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ ابھی علی بن الحسین علیہ السلام اسی مقام پر کھڑے تھے کہ اتنے میں طلحہ کا بیٹا ابراہیم آپ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا علی بن حسین خدا کا شکر ہے کہ تم مغلوب ہوئے۔ امام نے کہا طلحہ کے فرزند اگر اس عمر کو جاننا چاہتا ہے کہ کون مغلوب ہوا تو نماز کے وقت اذان و اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر فیصلہ کرنا کہ محمد کی اولاد مغلوب ہوئی یا دوسروں کی۔ صفحہ نمبر 122-123۔ اسیران آل رسول کے داخلے بازار دمشق کے لیے ملاحظہ ہو جناب سید اولاد حیدر فوق بالگرامی کی کتاب صحیفۃ العابدین صفحہ نمبر 36-39۔ وہاں بھی سہل سعدی ہی کی روایات بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی کتب مقاتل میں الفاظ کے تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ تمام حوالہ جات ہم بخوبی طوالت میں چھوڑ رہے ہیں۔ بخوف طوالت چھوڑ رہے ہیں۔ جناب عماد الدین حسین اصفہانی عماد زادہ نے اپنی کتاب تاریخ زندگانی امام حسین علیہ السلام مطبوعہ ایران میں اہل بیت عظائم کے اسیروں کے داخلے شام کے حالات دربار یزید میں شہادت امام حسین کی خبر کی اطلاع یزید کے اس جرم کو ابن زیاد کے سر ڈالنے وغیرہ کے حالات کو مزید وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ لکھا ہے۔ ہم ان کی عبارت انہی کے الفاظ میں درج کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ بھی پیش کریں گے تاکہ جو مظالم ان پاک ہستیوں پر روا رکھے گئے ان کی تصویر کسی حد تک سامنے آ سکے۔ نیز پڑھنے والے افراد آل رسول کو ان مصائب و آلام میں پیش آنے والے حالات میں ان کے طریقہ کار، صبر و شجاعت، رد عمل، اعلاء کلمۃ الحق سے بخوبی واقفیت حاصل کر کے دیکھ سکیں کہ یہ حضرات کوئی عام ہستیاں نہیں تھیں بلکہ قدم قدم پر انہوں نے ترویج و تبلیغ اسلام کی خاطر ایسا کردار مستقل پیش کیا جس سے تھوڑی عرصے ہی میں حکومت بنی امیہ کے خلاف انقلاب برپا ہوا اور آل ابو سفیان و آل مروان بالآخر بہت جلد اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے۔ جناب حماد زادہ لکھتے ہیں، یہ سب فارسی میں لکھا ہوا ہے۔ ترجمہ شام اور اسیران اہل بیت۔ اسیروں کے پہنچنے کی خبر شام میں پہنچی۔ یزید اپنے دربار میں حاضر تھا کہ زجر بن قیس داخل ہوا۔ یزید نے پوچھا کہ تیری خبر کیا ہے اور کیا لے کر آیا؟ اس نے جواب دیا آپ کو فتح و کامرانی کی خوشخبری ہو۔ حسین اپنے خاندان کے 18 اور 60 افراد انصار کے ہمراہ عراق آئے۔ ہم ابن زیاد کے حکم سے ان کے سروں پر جا چڑھے، ان سے کہا کہ خلیفہ کی بیعت کے لیے سر تسلیم خم کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے جنگ کو ترجیح دی۔ 10 محرم کو طلوع آفتاب سے لے کر عصر تک ہم نے انہیں محاصرے میں رکھا، ہماری تلواریں ان کے سروں پر پڑیں حتیٰ کہ سب مارے گئے۔ ان کے اجزات کو ہم نے برہنہ چھوڑ دیا اور ان کے سروں کو قیدیوں سمیت لے کر شام میں حاضر ہو گئے۔ یزید نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکائے رکھا، ایک لحظے بعد بولا کہ اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو اس حسین کو قتل کرنے سے باز رہتا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ لعین کی شکل کو بگاڑ دے جس نے بات یہاں تک پہنچا دی۔ مروان کا بھائی عبد الرحمن بن حکم جو بنی امیہ کے بزرگوں سے تھا،
اس وقت یزید کے سامنے حاضر تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بولا، اے یزید، میں یہ مارے جانے والا قرابت میں بنی امیہ ہے، تجھ سے زیادہ کے بیٹے کی نسبت نزدیک تر ہے۔ سمیہ کے حرام زادہ غلام کے بیٹے کی نسل تو بڑھ رہی ہے، لیکن تو نے چاہا کہ پیغمبر کی صاحبزادی کی نسل سے کوئی نہ رہے۔ یزید بولا، ہاں، اللہ مرجانہ کے بیٹے پر لعنت کرے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر حسین موجود ہوتے تو مجھ سے جو مانگتے میں انہیں دے دیتا، میں ان کے قتل میں مانع ہوتا، یہاں تک کہ بات میری ہلاکت پر تمام ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی کہ یزید نے عبد الرحمن سے کہا کہ ایسے موقع پر اس طرح کی بات مت کر، پھر حکم دیا کہ شام کے شہر کو زینت دے کر آراستہ کریں، کوچوں، محلوں، بازاروں، دروازے ساعت اور شہر کے باہر تک کے تمام راستوں کی آرائش کی جائے۔ مرد و عورت و بچے و بزرگ سب تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل آئیں۔ سب لوگ لباس فاخرہ پہن کر خوشی و مسرت کے ساتھ قیدیوں کے قافلے اور کشتگان کے سروں کا انتظار کریں۔ اہل شام کے لیے پہلے کبھی ایسا اہتمام نہ ہوا تھا۔ اس کام میں کچھ گھنٹے وقت صرف ہوا، پھر اس قافلے کو داخلے کی اجازت دی گئی۔ مقدرات عصمت کو برہنہ بے کچاوا اونٹوں پر سوار کیا ہوا تھا۔ سید سجاد کو ایک برہنہ اونٹ پر طوق و زنجیر میں جکڑ کر باندھ رکھا تھا۔ ان کا اونٹ سب سے آگے تھا، ان کے پیچھے مقدرات کے اونٹ تھے، اور امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نیزے پر سب سروں کے آگے تھا۔ حضرت ام کلثوم نے فرمایا، اے شمر العین، ان سے کہہ کہ سروں کو قیدیوں کے درمیان سے آگے لے جائیں۔ سہل سعدی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے تھے، تجارت کے سلسلے میں شام گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ شہر کا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ ایسا واقعہ ہوا ہے اور آج حسین علیہ السلام کے اسیروں کو لایا جا رہا ہے۔ شام میں اسیران اہل بیت کا ورود۔ ماہ صفر کی پہلی تاریخ تھی جب اسیران اہل بیت دمشق میں وارد ہوئے۔ یزید نے حکم دیا کہ انہیں باب الساعات میں دروازے شہر کے بعد اس وقت تک روکے رکھیں جب تک شام کے رقاص مرد اور عورتیں دف، بانسری، باجے اور ڈھول لے کر فتح و کامرانی کے پیش نظر رقص و سرور کی کیفیت میں باہر آ جائیں۔ جب شہر کو زینت و آرائش کے ساتھ سجا لیا گیا تو اسیران اہل بیت کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ایک شخص اسیروں میں ایک بچی کے پاس آیا جس کا نام سکینہ تھا اور پوچھنے لگا، تم کون سے اسرا ہو؟ فرمایا تم کون سے اسیر ہو؟ فرمایا ہم اسرائے آل محمد ہیں۔ یزید مست و مغرور بنا ہوا ایک خاص جگہ قافلہ اسرا کے نظارے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ سہل سعدی ایک مشہور تاجر اور رسول خدا کے اصحاب سے تھے۔ وہ بیمار اور نڈھال علی بن الحسین کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا کہ یہ لوگ جو سروں کو نیزوں پر لیے جا رہے ہیں ان سے کہیے کہ سروں کو اسیروں سے دور لے جائیں تاکہ یہ بے شرم کم سے کم لوگ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پائیں۔ سہل گئے اور کافی دینار، رقم 400 دینار تک روایت کی گئی ہے، نیزہ داروں کو دیے تاکہ سروں کو آگے لے جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا تجھے جزائے خیر دے۔ ایک بوڑھا شخص حضرت سجاد کے قریب آیا اور بولا، اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ہلاک کیا اور امیر کا تم پر تسلط کیا۔ سید سجاد علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ شیخ نے بڑے تعجب سے کہا، ہاں قرآن ہاں میں نے پڑھا ہے۔ امام نے پوچھا، کیا تو نے پڑھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے نزدیکیوں سے مودت کرنا۔ سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اس بوڑھے نے کہا کہ جو کچھ تو نے یہ کہا ہے میں نے پڑھا ہے، یہ تو حضرت محمد اور ان کی آل کے بارے میں ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ہی وہ قرابت دار ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ امام نے پھر فرمایا، کیا تو نے پڑھا ہے، یقیناً اللہ نے ارادہ کر لیا کہ اہل بیت تمہیں ہر قسم کے رزق سے اس طرح پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ شیخ بولا، ہاں میں نے پڑھا ہے۔ امام نے فرمایا، خدا کی قسم ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کو اللہ نے اس طہارت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ شیخ بولا،
تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کیا واقعہ ایسے ہی ہے؟ کیا تم اہل بیت رسالت کا خاندان ہو؟ حضرت نے فرمایا ہمارے جد رسول اللہ کے حق کی قسم ہم بلا شک وہی ہیں۔ اس پر اس بوڑھے شخص نے اپنے آپ کو ان حضرت کے قدموں پر ڈال دیا، انہیں چوما، معافی مانگی اور ان کے قاتلوں سے بیزاری کا اظہار کیا۔ اس مناظرے میں بہت لوگ جمع ہو گئے، نوح و ماتم و قیامت کا سماں بند گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو قتل کر دے۔ اس وقت حضرت علی بن حسین نے فرمایا مجھے دمشق میں ایسی ذلت کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے گویا میں ایک زنگی غلام ہوں جس کا مددگار اس سے غائب ہو چکا ہو، حالانکہ میرے جد رسول اللہ اور بزرگ امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ کاش میں دمشق میں داخل نہ ہوا ہوتا اور یزید مجھے شہروں میں قیدی کے طور پر نہ دیکھتا۔ سہل نے کہا میں آپ کے جد رسول اللہ خدا کا صحابی ہوں اور ان سے میں نے احادیث سنی ہیں۔ منتخب میں تحریر لکھتا ہے حضرت کے لیے چند قیمتی کپڑے لائے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ انہیں نیزہ برداروں کو دے دو تاکہ وہ سرائے شہداء کو اونٹوں کے کجاووں سے دور لے جائیں۔ ان واقعات کے بیان سے یہ حقیقت پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ شام کے لوگوں کو ہر طرح جنگ کربلا اور وہاں کے شہداء سے حکومتی سطح پر بے خبر رکھا گیا تھا۔ ان کے خیال میں کسی عام شخص نے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی جس کو بزور شمشیر کچل کر اس کے اہل و عیال کو مقتولین کے سروں کو نوک نیزہ پر سوار کر کے دارالحکومت میں لایا جا رہا تھا، جس سے حکومت کا روب و جلال اور استحکام ظاہر کرنا مقصود تھا۔ فاضل مؤلف نے آرائش دارالحکومت کی جو تفصیل تحریر کی اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ معذاللہ باغیوں کے حشر سے مطلع ہو کر عبرت حاصل کریں اور کسی کو آئندہ حکومت کے خلاف کسی اقدام کی جرت نہ ہو۔ اس کے بعد مؤلف کتاب اسرائے اہل بیت کے درباری یزید میں داخلے کی تفصیلات اس طرح بیان کرتے ہیں۔ مجلس یزید صفحہ نمبر 279 تا 283، پیج نمبر 279 تا 283۔ یہاں پہ عربی میں عبارات ہیں۔ یزید لعین کا دربار، ترجمہ۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ دمشق میں سرائے بریدہ شہداء کو قیدیوں سمیت حضرت علی بن الحسین کے ہمراہ یزید کے پاس لے گئے۔ یزید نے حکم دیا کہ اس قافلے کو دمشق کے پچھلے دروازے پر روک لے، پھر دارالامارہ کی آرائش کر کے درباریوں، امیروں، سفیروں اور شام کے بڑے بڑے لوگوں کو دربار میں آنے کی دعوت دیں۔ 400 سنہری کرسیاں جو معاویہ نے رومی سلطنت کے شاہی محلات سے جمع کی تھیں رکھی گئیں، نفیس پردے تانے گئے تاکہ اس کی عورتیں ان کے پیچھے بیٹھیں۔ جوئے شراب کے لیے فرش بچھائے گئے، سونے کی ایک کرسی اپنے لیے اپنے جاہ و جلال کے مطابق تخت سلطنت کے اوپر اس طرح نصب کی گئی کہ سب اس کو دیکھنے سے شرفیاب ہوں۔ شاندار زیب و زینت اور پرجلال زیور اور دولت کے ساتھ شراب خوری کی محفل قائم کی گئی۔ جب سب وہ لوگ جنہیں مدعو کیا گیا تھا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے تو حکم دیا گیا کہ سرائے شہداء کو اسیروں کے آگے آگے پیش کیا جائے۔ سب اس اسیروں کو ایک رسی میں باندھ کر مغرور و مست یزید کے تخت کے سامنے لایا گیا۔ اے دنیا، تجھ پر اور تیری بے اعتباری پر پھٹکار، تیری تباہیوں، غرور اور مستی پر لعنت، ظلم و ستم کا چہرہ سیاہ ہو۔ یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ پھر اس نے بڑے فخر اور مسرت کی کیفیت میں ابن زیاد کے نمائندوں سے جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے تھے پوچھا۔ شمر نے واقعات بیان کیے اور روز عاشورہ سے لے کر اس وقت تک کی تمام کارگزاری سے اسے مطلع کیا۔ یزید نے بیت کی ایک چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی جس پر سونا چڑھا ہوا تھا اور اسے بہت خوبصورت بنایا گیا تھا۔ اس چھڑی سے اس ملعون نے امام حسین علیہ السلام کے لب و دندان مبارک پر ضربیں لگائیں اور کہا حسین تمہارے لب و دندان کس قدر خوبصورت ہیں۔ حاضرین دربار نے اسے اس حرکت سے منع کیا۔ ابو المعید خوارزمی لکھتا ہے سمرہ بن جندب ایک صحابی رسول نے کہا کہ اے یزید، خدا تیرے ہاتھ کو قطع کرے، تو ایسی جگہ چھڑی مار رہا ہے جہاں
بارہا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید نے اسی مستی اور غرور کے عالم میں کہا کہ اگر تو اصحاب پیغمبر میں سے نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ سمرہ نے کہا کتنے تعجب و حیرت کی بات ہے کہ تو اصحاب پیغمبر کا تو احترام کرتا ہے اور فرزند پیغمبر پر اس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ یزید کے درباری یہ بات سن کر رونے لگے اور یزید کو خوف ہوا کہ کہیں فتنہ کھڑا نہ ہو جائے، اس لیے وہ اس حرکت سے رک گیا۔ علی بن عیسیٰ اربلی روایت کرتے ہیں کہ یزید ابن زبری کے یہ اشعار پڑھنے لگے، علی بن عیسیٰ اربلی سے روایت کرتے ہیں کہ یزید ابن زبری کے یہ اشعار پڑھنے لگا، کاش میرے وہ آبا و اجداد جنہوں نے بدر میں خجرت کے زجے کو سنا تھا موجود ہوتے تو خوشی سے کہہ اٹھتے کہ اے یزید تو شل نہ ہو۔ میں ادبا میں سے نہیں ہوں کہ اگر میں احمد کی اولاد سے اس کے فعل کا انتقام نہ لوں۔ بنی ہاشم نے تو اقتدار کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ تو کوئی خبر آئی نہ وحی نازل ہوئی۔ حضرت علی بن الحسین نے یزید کو نہایت درستی سے جواب دیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب دیا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ یزید نے دیکھا کہ حاضرین دربار قتل امام حسین علیہ السلام پر اسے گالیاں دے رہے ہیں اور اس پر لعنت بھی کر رہے ہیں۔ یزید نے شمر ملعون کی طرف رخ کیا اور بڑے غصے سے اس کو اور اس کے ہمراہیوں کو کہا کہ خدا کی قسم میں قتل حسین کے بغیر بھی تمہاری اطاعت پر راضی تھا۔ مرجانہ کے بیٹے پر لعنت ہو جس نے اتنے برے امر کا اقدام کیا۔ شیخ ترہی لکھتا ہے جب اسیران اہل بیت دمشق میں داخل ہوئے، قاصد نے ان کی آمد کی خبر دی تو یزید نے حکم دیا کہ ان کو دروازے شہر کے پیچھے روکے رکھیں تاکہ یہ لوگ شہر کی تزئین و آرائش ہو چکنے کے بعد شہر میں داخل ہوں۔ اس وقت زجر بن قیس داخل ہوا اور بولا، امیر بشارت ہو۔ یزید نے پوچھا کس بات کی بشارت؟ اس نے کہا کہ ہم نے حسین کو قتل کر دیا اور ان کے قیدیوں کو لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے روداد جنگ سنائی۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 36 کا اختتام کرتے ہیں۔ دربار یزید میں اسیران اہل بیت کا داخلہ اور مختلف واقعات پارٹ نمبر 37 میں بیان کیے جائیں گے۔